پر روزے فرض ہیں. ہم 30 روزے رکھنا چاہتے ہیں، رمضان کے 30 روزے، لیکن ہماری سفر میں 5 روزے چھوٹ گئے. رمضان کا مہینہ چلا گیا، 30 روزوں میں ہم نے 25 رکھے، 5 بیماری کی وجہ سے یا سفر میں چھوٹ گئے، نہیں رکھ پائے. دوسرا رمضان آنے سے پہلے ہمیں تو 5 چھوٹے ہوئے روزے رکھنا تھے، لیکن بغیر رکھے ہوئے ہم مر گئے، ہمارا انتقال ہو گیا، تو وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے ہم پر قرض ہیں. اب یہ قرض ہمارا بیٹا اتارے گا، وہ 5 روزے رکھے گا، یا ہماری بیوی 5 روزے رکھے گی؟ جب تک یہ 5 روزے کا قرض ادا نہیں ہو جائے گا، ہماری بخشش بھی ممکن نہیں ہے. میرے بھائیوں، سوال جواب ہوگا، اس لیے اس کے اہل ویال، اس کا بھائی، بیٹا، گھر کا کوئی قریبی، اقرب فالاقرب، جو زیادہ قریبی ہو وہ روزہ رکھے گا. ایسے ہی جب روزہ فرض تھا لیکن وہ 5 روزے چھوٹ گئے. نہیں سمجھ پایا؟ رمضان کا مہینہ ہے، روزے پورے رکھنا ہے، 15 روزے ہی رکھ پائے، ہم مر گئے، انتقال ہو گیا. تب آپ پر 15 جو چھوٹے ہیں وہ نہیں رکھنا ہے آپ کو، کیونکہ آپ تو انتقال کر گئے. جب انتقال کر گئے، اذا مات الانسان فانقطع عملہ، جب انسان مر جائے تو اس کا عمل منقطع. وہ چھوٹے نہیں ہیں آپ کے، آپ تو بیچ میں ہی دم توڑ گئے. اس لیے جو روزے باقی ہیں وہ آپ کو نہیں رکھنا ہے. لیکن آپ نے پورا رمضان کا مہینہ پایا، پورے رمضان کے مہینے 30 آپ نے 30 دن پایا آپ نے، لیکن آپ کے 5 روزے چھوٹ گئے، 6 چھوٹ گئے، 10 چھوٹ گئے، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے. اور رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، آپ عید پہ بھی رہے، بقرعید میں بھی رہے، محرم پہ بھی رہے، آپ زندہ رہے، اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا. تو یہ چھوٹے ہوئے روزے ہیں جو آپ پر فرض تھے، یہ آپ کے گھر والوں کو رکھنا پڑیں گے. ایسے ہی جس کے اوپر حج فرض تھا اور حج نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جائے گا، اس کے بچے یا اس کے اہل ویال حج کریں گے اس کی طرف سے، کیونکہ اس کے اوپر حج فرض تھا لیکن وہ غریب تھا، وہاں تک جانے کی طاقت ہی نہیں تھی، اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں تھا. تب ایسی صورت میں اس کی طرف سے حج نہیں کیا جائے گا. ہاں ایک شکل ہے، اگر وہ مرنے سے پہلے یہ کہہ جائے میرے بیٹے اللہ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا، ہم تو نہیں جا سکے حج کرنے، لیکن اللہ اگر تمہیں دے دے اور تم اپنا حج کراؤ اور پھر بھی اللہ تمہیں اور دے تو تم میری طرف سے بھی حج کر لینا. تب آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ باپ وصیت کر گیا تھا. لیکن اب حج والی عبادت کو قرآن کے اوپر نہیں چسپا کی جائے گی. جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہیں تک چلے گی، جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہیں تک چلے گی. اب روزے پر قرآن کو آپ چسپا نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ نماز پر بھی چسپا کرنا پڑے گا اور دوسری چیزوں پر بھی لاگو کرنا پڑے گا جو غلط ہوگا. مسئلہ آگے. تو تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ آج بتایا تھا میں نے، تلا یتلو کے معنی عربی میں ہوتے پیچھے پیچھے چلنا. قرآن کی تلاوت کرو، اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے پیچھے پیچھے